ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ آئینی ترامیم پر پیش رفت ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان کا انکشاف۔ پریس کانفرنس میں کہا آئینی عدالت ہو یا بینچ اس پر تنازع نہیں۔ مسودہ قانون پر پی پی سے اتفاق کے بعد پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں سے بھی مشاورت کریں گے۔ لچک کے بغیر آئینی ترامیم کے مسودے پر اتفاق ممکن نہیں۔ ہماری تجویز ہے 19ویں ترمیم ختم، 18ویں ترمیم بحال کی جائے۔ ججوں کی تقرری میں پارلیمان کا کردار ہونا چاہیے۔ جو پہلے کالے تھیلے میں مسودہ بھیجا گیا تھا اس پر بہت اعتراضات تھے، اب بھی ہم نے ساری قابل اعتراض چیزیں نکالنی ہیں۔ ہماری ترامیم کسی شخصیت کے لیے نہیں، خدا را عدلیہ کو اس طرح تقسیم نہ کریں۔ حکومتی آئینی ترمیم قابل قبول نہیں تھی، اسی لیے ووٹ نہیں دیا۔ حکومت نے جو ابتدا میں ہمیں ایک مسودہ کالے تھیلے بھیجا تھا، نہ آئینی اور جمہوری اداروں کا تقاضا پورا کر رہا تھا، نہ عدلیہ کا، ہم نے مسترد کر دیا تھا۔ کوشش کر رہے ہیں جو قابل اعتراض مواد ہے اس کے اندر اس کو مکمل طور پر صاف کیا جائے، اس سے آئین میں اصلاحات آئیں، عدلیہ میں اصلاحات آئیں، نہ یہ کہ ہم بگاڑ پیدا کریں۔ یہ بھی تجویز کر رہے ہیں 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے، 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے۔ ججوں کے تقرر سینئرٹی کی بنیاد پر ہو، کارکردگی کی بنیاد پر ہو، صحت مندی کی بنیاد پر ہو۔ جہاں ایک کردار ہوگا عدلیہ کے کمیشن کا، وہاں پارلیمان کا بھی ایک کردار اس میں آ جائے گا۔ شفت اسی طرف ہوئی ہے اور ہو جائے گی۔ اب حکومت کو اندازہ لگ جانا چاہیے ہمارے موقف کو عوام میں پذیرائی ملی۔ ریٹائرڈ ہونا یا توسیع دینا، کوئی ایک جج سے ڈرتا ہے تو کوئی دوسرے جج سے ڈرتا ہے۔ عدلیہ کو خدا کے لیے سیاست میں تقسیم نہ کرو، سیاسی جماعتوں میں تقسیم نہ کرو۔ 25 اکتوبر کی باتیں ریٹائرمنٹ کی تو ہے تو ٹھیک ہے، ریٹائر ہو جائیں گے۔ آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ ہو، ایک دوسرے کے متبادل ہو سکتے ہیں، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ ہم کوئی تاخیر کے شوقین نہیں ہیں۔ اگر ہم نے 18ویں ترمیم میں 9 مہینے لگائے تھے تو کم از کم اس کے لیے 9 دن تو دیے جائیں نا۔ ہم جو اب تک رکے ہوئے ہیں ان کو ووٹ دینے پہ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو حکومت کا تصور ہے ترمیم کا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حکومت مطمئن ہے کہ ان کے پاس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت موجود ہے۔ بہتر ہوگا تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کر ترمیم کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی نے مسودہ نہیں دیا۔ ہمارا ڈرافٹ 2 ہفتے سے کامران مرتضیٰ کے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی نے مسودے میں صرف آئینی عدالت اور ججوں کی تعیناتی کو شامل کیا ہے۔ کوشش ہے حکومت کے سامنے اتفاق رائے پر مشتمل مسودہ پیش کروں۔ ضروری ہے آئینی ترمیم لے آنے کے لیے۔ حکومت کافی کانفیڈنٹ ہے، مکمل ہے، مگر اس کے باوجود باقی سیاسی جماعتوں کو یہ سپیس دے رہے ہیں۔ ہم نے صرف کلین کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سیٹ اپ، جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کی پروسیس جو ہمارا پرپوزلز ہے وہ سامنے رکھے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا حتمی ڈاکیومنٹ سامنے آیا، نون لیگ نے آفیشلی وہ ڈاکیومنٹ ڈالا ہے۔ پھر اپوزیشن کی طرف سے چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہو، ہمیں ایک پوائنٹ بھی نہیں ملا۔ میرا ڈرافٹ تو 2 ہفتے سے کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ پاس موجود ہے۔ میرا پورا کوشش ہوگا کہ میں حکومت کے سامنے کوئی نہ کوئی کنسنسس پولیٹیکل پارٹیز کا ڈاکیومنٹ لے کر آ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ حکومت نے مکمل ڈرافٹ نہیں دیا، پہلا صفحہ ہی نہیں تھا۔ حکومت سے کہا پہلے بتائیں کون سے آرٹیکل میں کیا ترامیم کرنی ہیں، کس پر بات کریں۔ جو ڈرافٹ دیا گیا اس پر وزیر قانون نے کہا یہ وکلاء کی تجاویز ہیں۔ بلاول بھٹو نے جو ڈرافٹ دیا اس میں آئینی عدالت کے قیام کا ذکر ہے۔ میں آپ نے رات کو فون کیا ہے، اتنے اجلت میں آپ لوگ ہیں، جلدی سے آپ نے سیشن بلایا، ہم سارے آپ کے پاس آ گئے۔ ابھی تک کوئی کنسنسس نہیں ہے کن آرٹیکلز میں آپ نے کیا ترامیم کرنی ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈرافٹ ریلیز ہوا ہے میڈیا کو یہ فیک ہے، یہ جنون نہیں ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہی ڈرافٹ ہے۔ تو کون سے؟ آج بھی کسی نے پورا ڈرافٹ نہیں دیا۔ سیکنڈ پیج سے شروع تھا، ہم نے پوچھا پہلا پیج نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا یہ بار کونسلوں نے کورنگ لیٹر کے ساتھ اپنی سجیشنز بھیجی ہیں۔ بلاول صاحب نے جو ڈرافٹ دی ہے اس میں بھی وہی کہ جی کنسٹیٹیوشنل کورٹ اور کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے ساتھ بلاول صاحب اس کمنگ اپ وتھ کی پروونشل لیول پہ بھی ہائی کورٹوں کی طرف وہاں جو ہے نا کنسٹیٹیوشن۔ پنجاب تو چھوڑے، خیبر پختونخوا کے ایم این ایز کو 20 کروڑ کی آفر اور وزارت کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا الزام، کہتے ہیں یہ لوگ کچھ بھی کر لیں ہمارا کوئی رکن نہیں ٹوٹے گا، یہ زور اور زر سے ترمیم لانا چاہتے ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔
17 या 18 को ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। पंजाब को तो छोड़ो, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मैनेजर ने मुझे अप्रोच किया है कि हमें दबाया भी जा रहा है, तकरीबन 20-20 करोड़ रुपए के ऑफर भी है और मजिस्ट्री के ऑफर भी है। ये कानून साजी का कौन सा तरीका है? मैं आपको यकीन नहीं कर रहा हूँ, हमारा कोई एमएनए नहीं टूटेगा, हम इनका भरपूर मुकाबला करेंगे। आप समझते हैं कि हम अपने मौके से पीछे हटेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। हम कोई मिलिटेंट नहीं है कि हमारे पास बंदूक है, हम पुरअमन जद्दोजहद कर सकते हैं और पुरअमन जद्दोजहद करते रहेंगे। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। रहनुमा पीटीआई वकास अकरम शेख ने एलामिया जारी कर दिया। कहते हैं 15 अक्टूबर को पंजाब का एहतजाज मनसूख करके डी चौक में करेंगे। पंजाब में जेर हिरासत कारकुनान, जिम्मेदार, अरकान असम्बली फौरी रिहा किए जाएं। वफाकी हुकूमत गैर कानूनी छापे, पकड़ धकड़ फौरी बंद करे। बानी पीटीआई की जिंदगी खतरात से दो चार करने के लिए बुनियादी और इंसानी हुकूक सल्ब कर लिए हैं। बानी को बुनियादी हुकूक और वकीलों और अहले खाना कायदीन तक रसाई ना दी तो 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान डी चौक पर होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। जो चीन के वज़ीर आज़म हैं उनके इस्तकबाल के जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, शंघाई ताउन तंजीम के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आ रहे हैं, 12 ममालिक से डिग्निटरीज आ रहे हैं, उनके जो इस्तकबाल के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खुद राउंड लिया, वज़ीर दाखिला साहब थे, मोहसिन नकवी साहब, मैं उनके हमरा था, तो उन्होंने पूरे अरेंजमेंट्स खुद देखे और जिससे इसकी अहमियत जो है उसका अंदाजा होता है कि ये पाकिस्तान में कितने बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं और हमारी इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, तो ये इकॉनमी के लिए कितना अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पे कर लिए गए हैं। वो पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान रेंजर्स हो, वो इस्लामाबाद पुलिस हो, वो बाकी एफसी हो, तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे अरेंजमेंट्स हैं और किसी के कोई ऐलान करने से ना कोई फर्क पड़ता है क्योंकि ये मुकम्मल सिक्योर एरिया है। इस पे बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हर तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो गारंटीड है अल्लाह ताला के फजल से और उस पे हमारा पूरा फोकस है। तो जो लोग कोई साजिशी ज़हनियत रखते हैं उनको घर बैठ के सुकून करना चाहिए और उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है और ना यहाँ पे कोई ऐसा मौका है। मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला एक कामयाब दौरे होंगे। एससीओ बड़ी खुश असलूबी से आगे चलेगी जिसके पूरे अरेंजमेंट्स हमने कर लिए हैं और शरपसंद अनासर को कोई मौका नहीं मिलेगा कि वो कोई भी इसमें रखना डाल सकें। ये इंशाल्लाह ताला एज प्लान्ड इट विल गो अहेड और पाकिस्तान की इज्जत में और तकरीम में बैनुल अक़वामी सतह पे इंशाल्लाह ताला इजाफा होगा। शंघाई ताउन तंजीम के तहत जो 12 मुल्कों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, वज़ीर आज़म आ रहे हैं, उनको भरपूर वेलकम दिया जाएगा और पाकिस्तान फखर से और एक एजाज के तौर पे इसको सेलिब्रेट करेगा कि शंघाई, आप मेरे पीछे शंघाई ताउन तंजीम का लोगो भी देख सकते हैं, ये जगह जगह लगाया गया है और पूरे इस्लामाबाद को सजाया गया है कि पाकिस्तान की खूबसूरती उसको जज्ब भी किया जाए और पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज लेके हमारे मेहमान जाएं। तो शंघाई ताउन तंजीम जो 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रही है उसमें जो सरबराहाने हुकूमत आएंगे और प्राइम मिनिस्टर शरीक होंगे, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारी इलाकाई ताउन है, रीजनल कोऑपरेशन है, उसके लिए बड़ा अच्छा है। बड़े अहम मौज़ूआत अंडर डिस्कशन आएंगे मगर असल एजाज की बात यह है कि हम इसको होस्ट करने जा रहे हैं और पूरी दुनिया को बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है और हमारी कौम के अंदर बहुत पोटेंशियल है। हम इंशाल्लाह ताला तरक्की भी करेंगे, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की मनाजिल भी तय करेगा और हम मेहमानों को वेलकम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सिक्योरिटी के भरपूर अरेंजमेंट कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पे दौरा किया और वज़ीर आज़म ने पूरी अरेंजमेंट्स देखे कि प्रीमियर ली जो चीन के वज़ीर आज़म हैं उनके इस्तकबाल के जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, शंघाई ताउन तंजीम के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आ रहे हैं, 12 ममालिक से डिग्निटरीज आ रहे हैं, उनके जो इस्तकबाल के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खुद राउंड लिया, वज़ीर दाखिला साहब थे, मोहसिन नकवी साहब, मैं उनके हमरा था, तो उन्होंने पूरे अरेंजमेंट्स खुद देखे और जिससे इसकी अहमियत जो है उसका अंदाजा होता है कि ये पाकिस्तान में कितने बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं और हमारी इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, तो ये इकॉनमी के लिए कितना अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी मुकम्मल तौर पे यहाँ पे कर लिए गए हैं। वो पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान रेंजर्स हो, वो इस्लामाबाद पुलिस हो, वो बाकी एफसी हो, तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे अरेंजमेंट्स हैं और किसी के कोई ऐलान करने से ना कोई फर्क पड़ता है क्योंकि ये मुकम्मल सिक्योर एरिया है। इस पे बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हर तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो गारंटीड है अल्लाह ताला के फजल से और उस पे हमारा पूरा फोकस है। तो जो लोग कोई साजिशी ज़हनियत रखते हैं उनको घर बैठ के सुकून करना चाहिए और उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है और ना यहाँ पे कोई ऐसा मौका है। मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला एक कामयाब दौरे होंगे। एससीओ बड़ी खुश असलूबी से आगे चलेगी जिसके पूरे अरेंजमेंट्स हमने कर लिए हैं
اور شرپسند عناصر کو کوئی موقع نہیں ملے گا کہ وہ کوئی بھی اس میں رکھنا ڈال سکیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایز پلانڈ اٹ ول گو اہیڈ اور پاکستان کی عزت میں اور تکریم میں بین الاقوامی سطح پہ انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ ہوگا. شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت جو 12 ملکوں کے ہیڈز آف گورنمنٹس آ رہے ہیں, وزرائے اعظم آ رہے ہیں, ان کو بھرپور ویلکم دیا جائے گا اور پاکستان فخر سے اور ایک اعزاز کے طور پہ اس کو سیلیبریٹ کرے گا کہ شنگھائی, آپ میرے پیچھے شنگھائی تعاون تنظیم کا لوگو بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ جگہ جگہ لگایا گیا ہے اور پورے اسلام آباد کو سجایا گیا ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی اس کو جذب بھی کیا جائے اور پاکستان کا ایک اچھا امیج لے کے ہمارے مہمان جائیں. تو شنگھائی تعاون تنظیم جو 15 اور 16 اکتوبر کو ہونے جا رہی ہے, اس میں جو سربراہان حکومت آئیں گے اور پرائم منسٹر شریک ہوں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کے لیے بہت اچھا ہے. جو ہماری علاقائی تعاون ہے, ریجنل کوآپریشن ہے, اس کے لیے بڑا اچھا ہے. بڑے اہم موضوعات انڈر ڈسکشن آئیں گے, مگر اصل اعزاز کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے اور ہماری قوم کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ترقی بھی کریں گے, ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی منازل بھی طے کرے گا اور ہم مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. SCO سمٹ کے موقع پر احتجاج کا اعلان ظاہر کر رہا ہے. PTI سیاسی پارٹی نہیں, انتشاری ٹولہ ہے. یہ پاکستان کے دشمن ہیں. رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کی AY نیوز سے گفتگو. کہا PTI کا مقصد شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کو سبوتاژ کرنا ہے. فتنہ پھیلانے کی ان کی کوشش ہے. ان کو ان کی کمی گاہوں تک محدود کر دیا گیا. انصاف کی طرف سے یہ اعلان جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں, یہ ایک انتشاری ٹولہ ہے اور یہ پاکستان دشمن لوگ ہیں جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہر وقت جو ہے وہ کمر بستہ رہتے ہیں. ان کا مقصد شنگھائی کانفرنس کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنا ہے. اس اعلان کے بعد یہ بالکل بے نقاب ہو گئے ہیں. یہ جو فتنہ پھیلانے کی ان کی کوشش ہے, ان کو ان کی کمین گاہوں تک محدود کر دیا جائے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستانی ٹیم کا کارنامہ ہارنے کی نئی تاریخ بنا دی. کرکٹ کی تاریخ میں اتنی بڑی ہار کسی کو نہیں ہوئی. پاکستان 500 سے زائد رنز بنانے کے باوجود اننگز سے شکست کھانے والی پہلی ٹیم بن گئی. ملتان میں انگلینڈ نے اننگز اور 47 رن سے میدان مارا. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. MQM رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں جن لوگوں نے MQM بنائی وہ کوٹا سسٹم کو خاطر میں نہ لائے بلکہ اپنی محنت اور لگن سے دنیا میں اپنا مقام بنایا. حیدرآباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب میں وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا دنیا خطرناک موڑ لے رہی ہے. اگر نوجوانوں نے خود کو بدلتے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ کیا تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. ان لوگوں نے بنائی تھی کہ جن کا کوٹا سسٹم کچھ نہیں بگاڑ سکا, جو کوٹا سسٹم کو پھلانگ کر ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, وکیل بنے. پاکستان اپنی تاریخ کے سب سے نازک اور سب سے اہم موڑ پہ کھڑا ہے. دنیا اتنا خطرناک شارپ موڑ لینے والی ہے. 1 ارب لوگ irrelevant. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بچیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن منانے کا مقصد بچیوں کو بااختیار بنانا, صحت اور تعلیم کی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانا ہے. بچیوں کی تعلیم میں قوم کا بھلا ہے. یہ وہ سکہ ہے جو ہمیشہ سے کھرا ہے. لڑکی جب پڑھتی ہے تو بڑھتی ہے, سماجی ہو یا معاشی, ہر چیلنج سے نمٹتی ہے. لیکن ہمارے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ بہت سی بچیاں پرائمری تعلیم کے بعد اسکول نہیں جا پاتی. 10 سے 12 سال کی عمر کو پہنچتے ہی انہیں گھر بٹھا دیا جاتا ہے. امی, لڑکیاں اسکول کیوں نہیں جاتی ہیں؟ تو گھر کا کام کون کرے گا؟ یونیسیف کا کہنا ہے پاکستان دنیا میں دوسرا ملک ہے جہاں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد زیادہ ہے. یہاں 2 کروڑ 28 لاکھ بچے اسکول ہی نہیں جاتے. معاشرے کو اگر بہتر کرنا ہے تو لڑکی کو تعلیم حاصل کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے یار.